بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک ذہن بناتا ہے قرآن کے واقعات اور ماضی کے قوموں کے قصے سنا کر. سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کا وجود ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کی بقا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کسی چیز کو فنا ہے. کوئی عدم ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، اور کوئی ہست ہے تو اللہ کا ارادہ ہے. یہ ہستی و نیستی، یہ عدم و وجود، یہ عروج اور زوال، یہ لیل و نہار، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو کائنات چاہتی ہے، جو انسان اور جنات اور دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق جو چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. شیطان یہ ذہن بناتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسہ کما لو سب کچھ ہو جائے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کا ذہن یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. شیطانی ذہن یہ بنتا ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. پیسے سے ہونا نظر آتا ہے، اللہ سے ہونا نظر نہیں آتا. سورج نکل آیا، اللہ نے نکالا، اللہ سامنے نہیں. فرشتے ساتھ ہیں، سامنے نہیں. غریب آدمی تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، جائز ناجائز حلال حرام. ایک دم وہ بڑا معزز ہو گیا، محترم ہو گیا، نظریں اٹھنے لگیں، سلام ہونے لگے. سیاست کی بازی لگ گئی، MLA بن گیا، ممبر بن گیا. تو سب بولے دیکھا پیسے سے ہوا کہ نہیں ہوا. پیسہ نہیں تھا تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، پیسہ آیا تو عزت بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی، ممبری بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، لوگ بھی سلام کرنے لگے. یہ امتحان اللہ کیا، یہاں بھی اللہ ہی نے ہے. نظر پیسہ آیا، کرنے والا اللہ. ذرے سے لے کر آفتاب تک اور سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک اور ایک چیونٹی سے لے کر جھپٹتے ہوئے عقاب اور بہت بڑے ہاتھی تک اور میکائیل، جبرائیل، ملک الموت اور اسرافیل تک سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. للہ خزائن السماوات والارض،
ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عزت وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، ذلت وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر، رزق یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے، تنگی ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دے، ملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، زوال وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے، بیماری اور صحت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا بھی اللہ، پلانے کھلانے والا بھی اللہ، یطعمنی ویسقین، پلانے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ، اور ہنسانے والا بھی اللہ، رونانے والا بھی اللہ، اضحک وابکا، ہنسائے بھی اللہ، رلائے بھی اللہ، زندگی بھی دے اور موت بھی دے، امات و احیا، فقر بھی دے اور غنا بھی دے، اغنا و اقنا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن پاک سے میں آپ کو الفاظ، کہیں لفظ کہیں جملہ بتا رہا ہوں کہ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ شواہد لاتا ہے، دلیلیں لاتا ہے، واقعات سے، حالات سے۔ سارا ذہن بنا کر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے غلام بن کے چلو۔ شیطان کہتا ہے سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے، پیسے کے غلام بنو، پیسے والوں کے غلام بنو، حکومت کے غلام بنو، حکومت والوں کے غلام بنو، تو مزے ہی مزے۔ پھر وہ بھی دلیلیں لاتا ہے، یہ دیکھو تو صحیح، کوئی اس کو پوچھنے والا تھا، آج یہ بنا بیٹھا ہے، اس کا کوئی جاننے والا تھا، آج اس کو سلام ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حال پوچھنے والا تھا، آج اتنا بڑی عزت کی گدی پر پہنچا ہوا ہے۔ اب شیطان بھی دلیل لاتا ہے، اللہ بھی دلیلیں لاتا ہے، دونوں کے دلائل ہیں۔ شیطان مشاہدے سے متاثر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے متاثر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو تو اللہ کی طرف جھک گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے، جو شیطان کی طرف جھک گئے دنیا میں تھوڑی دیر تر روٹی ان کو مل گئی، آگے ختم ہو گئے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے، تھوڑی سی دے دیتے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد سوائے دوزخ کی آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، جو کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جہنم کا ایندھن بن کے دوزخ میں چلے گئے۔ اس وقت ہمارا یہ ذہن ٹوٹ چکا ہے کہ اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن صرف میرے بھائیوں زبان تک کا بول بن گیا ہے، دل دماغ سے یہ بات نکل چکی ہے۔ لہذا تاجر، زمیندار، سیاستدان، حکمران، فوج، پولیس، دیہاتی، شہری، سندھی، بلوچی، پٹھان، سب دوڑ رہے ہیں مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اس شراب کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے، جس کے آخر میں دیوار سے سر ٹکرانا ہے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا۔ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھکن کے، سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ ریت کے پانی کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے کچھ نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآنی واقعات سے ایک ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ برس ہا برس، ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی، جو آگ میں گیا وہ جل گیا، جو آگ میں گیا وہ جل گیا۔ اسی تجربے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، وہ ایسی جلی کے اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا۔ پھینکیں کیسے؟ قریب جائیں تو پھینکیں۔ اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شعلوں کی زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے کہ میں کیوں لوں، پھینکو مجھے۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، جو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی وہ جس سے پھینکا جائے، بڑے پریشان، اب کیا کریں، قریب جائیں تو خود جلیں۔ تو شیطان آیا، اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی،
ایک بڑی غلیل، بعد میں یہ توپ بن گئی، پتھر پھینکنے کی توپ. تو اس میں جیسے ایک سپرنگ کے ساتھ اس کو یوں کھینچا، پھر اس کو چھوڑا تو اس نے پش کیا اور یوں چیز اڑتی ہوئی آگے جائے. تو اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، اس میں انہوں نے ان کو باندھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا اور چھوڑ دیا. اب سارے منتظر ہیں، جو ہی آگ میں جائے گا نا فوراً جل کے ختم ہو جائے گا. لہذا آسمان کے فرشتوں میں بھی ہلچل ہے کہ یہ تو کام ہو گیا. انہوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، آگ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ میرے اندر آنے والا بچ جائے. انسانوں نے بھی، زمین آسمان نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے. لہذا سب دم بخود، سب پہ سناٹا، سب حیران پریشان. یوں ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے اور ادھر آ گیا جبرائیل، ادھر آ گیا پانی کا فرشتہ، اور یوں تینوں ہوا میں جا رہے. اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی زبان پہ بول نہیں. آخر جبرائیل نہ رہ سکے، کہنے لگے اللہ کا حاجت، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، کہ مطلب میں آپ کی مدد کروں. کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، ضرورت مند تو ہوں پر تو بھی میرے جیسی مخلوق ہے، تیرا نہیں ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تیرا محتاج کوئی نہیں. ان کو یہ پریشانی کہ یہ تو نہ مانگ رہے نہ ہم سے کہہ رہے. تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ کے محتاج ہو، مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ سے تو مانگو، اللہ سے تو مانگو. تو ارشاد فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حسبی سؤالی علمہ بحالی، میرا حال ہی سوال ہے. کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو، میں بچنے کی دعائیں کر بیٹھوں تو کہیں منشا کے خلاف نہ ہو جائے، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو پھر میرا حال معلوم ہے، اسے ضرورت نہیں ہے میرے کہنے کی. تو اللہ تعالیٰ اب یہ صرف قصہ نہیں سنا رہے، اللہ ایک ذہن بنا رہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہارے رب کی غلام ہے، اس سے وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے. جب آگ کے شعلوں پر آئے تو اللہ کا حکم بدل گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اس طاقت سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کانپنے لگے. پھر حکم آیا وسلاما، سلامتی کے ساتھ. آگ نے باہیں پھیلا دی جیسے ماں بچے کو کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، گود میں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، آرام سے انگاروں پر بٹھایا جیسے ماں بچے کو پنگھوڑے میں لٹاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، شفاف کر دیا، سفید کر دیا. جبریل نے آ کے پر مارا پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارا انار کا درخت. یہ وہ نظام چل رہا ہے جو اسباب سے بالا تر ہے. آگ میں پانی کا کیا تصور، اور ایک پر مار کے اس میں سے درخت نکلے، نکلتے ہی بڑا ہوتے ہی پھل دے، پھل پک جائے. یہ سارا علم زراعت کے خلاف ہے. آج ساری باٹنی اور ساری کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا. آگ میں جانے کے بعد کیمیکل ریئیکشن ہونا چاہیے، تو کیمسٹری کا علم ختم ہو گیا. اور آگ میں درخت کا کیا تصور، تو باٹنی کا علم سارا فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری باٹنی، ساری کیمسٹری کو ایک حکم سے توڑ کے دکھا دیا کہ تمہارا سارا علم اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. جب اللہ اس سے بدلتا ہے تو کائنات مل کر اس کے فیصلوں کو ہٹا نہیں سکتی. پانی اگلتا ہوا ٹھنڈا، درخت سایہ دار، پھلدار، مزیدار انار کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جو نہ کھڈی سے نکلے، نہ مل سے نکلے، نہ کاٹن سے نکلے، نہ فائبر سے نکلے، اللہ کے دست قدرت سے وجود میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گئے. آگ کو صاف و شفاف کر دیا. سارے بابل نے منظر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں ابراہیم، حتیٰ کہ باپ بھی پکار اٹھا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے ہیں، بڑا زبردست ہے تیرا رب، بڑا زبردست ہے تیرا رب. ایمان نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ کی عظمت ایک دفعہ اس کے منہ سے بھی نکلی کہ اللہ بڑی طاقتور ذات ہے. یہ قصہ سنانے سے ہمیں کیا اللہ بتلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مادیات کے، نباتات کے، جمادات کے، سونے چاندی کے غلام بن کے مت چلو، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے غلام بن کے چلو. یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. بکھری ہوئی موجیں، سمندر کی طغیانی، آگے سمندر پیچھے فرعون، لہذا
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی انا لمدرکون، مارے گئے کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا، لاٹھی اٹھوائے گا، مار کا کہاں کا سمندر پہ گویا اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی عقل والوں کے سر پہ مروا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ سمندر پہ مارنے کا کیا فائدہ، لاٹھی کہو میں فرعون کے سر پہ ماروں تو فائدہ تو فرعون کے لشکروں پر چھوڑ دوں، سانپ بن جائے اور کھا جائے گی، یہ کیا کہہ رہے ہو سمندر پہ لاٹھی مارو، یہ لاٹھی مارنے کا فائدہ کیا ہوگا، مارو فاضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماری، فانفلق البحر، جب سے دھرتی بنی زمین آسمان نے پانی کو بہتے دیکھا، پھٹتے نہیں دیکھا، ٹھہرتے نہیں دیکھا، آج چشم فلک حیران ہے، کائنات بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سمندر 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور کل فرق کان کالطود العظیم، ہر پانی کے جو ایک حصہ تھا ایسے ہو گیا جیسے ریت کا ٹیلا، ایسے پانی جم کے کھڑا ہو گیا، برف نہیں بنایا، برف تو جم جاتی ہے، برف نہیں تھا، پانی تھا، ایک قطرہ دائیں بائیں نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اندر اتر گئی، اندر اتر کے وہ پریشان ہوئے، پتہ نہیں دائیں بائیں والوں کا کیا حال ہے، تو اللہ نے سارے پانی میں کھڑکیاں پیدا کر دی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے، دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے، پیچھے فرعون بھی آ گیا، وہ بھی اترا، تو بنی اسرائیل گھبرائے، وہ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، چھوڑ دو سمندر اسی طرح، تو پار ہوگا یہ اندر ہوگا، تیرے سامنے ان کو ڈبو کے دکھا دوں گا، وہ پار ہوئے، وہ اندر ہوا، جب آخری سپاہی بھی اندر آ گیا تو اللہ نے سمندر سے کہا اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ، وہ پھر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو بحیرہ قلزم کی مچھلیوں کی خوراک بنا دیا۔ کیا سمجھایا ہمیں کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ 10 برس کی تحقیق کی ڈنڈا یوں یہاں رکھ کے ٹیک لگایا گیا، وہ 2 شاخہ تھا، ایسے تھا، ایسے اس پہ یوں ٹیک لگا کے بکریاں چرا رہے، پھر اسی سے یوں پتے جھاڑ رہے، پھر اور اس سے کام لے رہے، اللہ نے کہا القھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے، کہا یہ عصایا، ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، احش بعلی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بڑے کام لیتا ہوں، قال القھا، انہوں نے پھینکا، فالقاہا، پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعى، وہ جو یوں گرا تو یوں پھنکارتا ہوا سانپ بن کے اٹھا ایسے، اور وہ حیۃ زہریلا، جان فرتیلا، ثعبان عظیم الجثہ، 3 مختلف قسموں کا سانپ ایک سانپ میں داخل ہو گیا، لمبائی میں ثعبان اژدہا، زہر میں حیہ، اور پھرتی میں تیزی میں جان۔ چھوٹا سانپ تیز دوڑتا ہے، بڑا سانپ تیز نہیں دوڑ سکتا، بڑا سانپ زہریلا نہیں ہوتا، حیہ زہریلا ہوتا ہے، تو زہر میں حیہ، پھرتی میں جان، بلندی لمبائی چوڑائی میں ثعبان۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، کہا بھاگو نہیں، پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑو میں دوبارہ ڈنڈا بناؤں گا، جو ہاتھ لگا اللہ نے فوراً ڈنڈا بنا کے واپس کر دیا۔ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ارے میرے بندو، دکان کے پابند بن کے مت چلو، میرے پابند بن کے چلو، نفع اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نقصان اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نفعوں کے پیچھے بھاگو نہیں، نقصان سے ڈر کے ہٹو نہیں، اپنے اللہ کے امر کو دیکھو، کہتا ہے کرو تو کرو چاہے نقصان ہو، کہتا ہے بچو تو چھوڑو چاہے نفع قربان ہو۔ ہم نہ نفع کے غلام، نہ نقصان کے غلام، نہ چیزوں کے غلام، نہ مادے کے غلام، نہ حکومت کے غلام، نہ قوم کے غلام، نہ وطن کے غلام، نہ نفس کے غلام، نہ بیوی کے غلام، نہ بچوں کے غلام، نہ پیسے کے غلام، نہ عہدے کے غلام، نہ پیشے کے غلام، نہ سیاست کے غلام، نہ پارٹی کے غلام، نہ سرداری کے غلام، نہ زراعت کے غلام، نہ تجارت کے غلام، ہم کسی چیز کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اس کے علاوہ جو جس کی غلامی میں جائے گا ذلیل و خوار ہو کر
موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، اچھے برے سب چلتے ہیں، خیر و شر چلتا ہے، پاک دامنی و زنا چلتا ہے، رشوت اور سود بھی چلتا ہے، حلال اور دیانت بھی چلتی ہے، یا خیانت اور دیانت مل کے چل رہے، سود و حلال مل کے چل رہا، زنا اور پاک دامنی مل کے چل رہا، حیا اور بے حیائی کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، ظلم اور عدل کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، خیانت و دیانت کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، یہاں تقوی اور فسق و فجور کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، علم اور جہل کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، ظالم اور مظلوم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں، مجرم اور محرم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں، یہاں فیصلہ نہیں۔ ایک دن آنے والا جب اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ۔ آج زانی اور پاک دامن کا نکشڑا ہوگا، آج سود خور اور حلال کھانے والے میں امتیاز ہوگا، آج فاسق و فاجر اور متقی میں امتیاز ہوگا، آج پردہ دار خاتون اور بازار کی زینت بننے والی عورت کا آج افتراق ہوگا، آج امتیاز ہوگا، نظریں جھکانے والے اور نظروں کا زنا کرنے والے میں آج تفریق کی جائے گی، قرآن سننے والے اور گانے سننے والے میں آج نکشڑ کیا جائے گا، آج جدا کیا جائے گا، عادل اور ظالم میں آج تفریق ہوگی، حق اور باطل میں آج تفریق ہوگی، مجرم اور محرم میں آج فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا تو دیکھو، مجھے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ 30ویں پاری کی آیت بار بار میرے سامنے آتی ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو کافر ہیں میرے نافرمان، یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے؟ جب کبھی زندہ تھے تو جواب آیا کرتے تھے، اب تو مر گئے، اب کیا جواب آئے؟ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد۔ کرک ایک جگہ ہے، کرک اردن میں، وہ ایسا مشکل قلعہ ہے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی 1 سال تک فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں فتح کر سکا، 1 سال نہیں فتح کر سکا۔ ہماری جماعت وہاں گئی تھی تو بنانے والے پتہ نہیں کیا بلائیں تھے جنہوں نے وہ قلعہ بنایا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، ایسا خوفناک سفر ہے وہاں جانے کا بھی آج بھی۔ اس کا حکمران تھا ریجنالڈ عیسائی، تو کرک کے ساتھ عقبہ ہے، پرانا نام ایلا، یہ حج کا راستہ تھا، حج کا، مدینہ یہاں سے قریب، حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، تو ریجنالڈ نے ایک حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا۔ اس وقت مسلمان انتشار میں تھے، اور جب وہ قتل و غارت کیا، چیخ و پکار ہوئی، تو کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد کو۔ اور دوسری مرتبہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور وہاں سے مدینہ کے قریب جو بندرگاہ ہے ینبع، وہاں سے اتر کر مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا۔ تو ایک حطین کی لڑائی ہوئی ہے، حطین جو صلیبی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، جس کے بعد رچرڈ آیا، پھر انگلستان سے آیا تھا رچرڈ، جو 5 برس صلاح الدین ایوبی سے لڑتا رہا اور آخر پھر ہار کے صلح کر کے واپس گیا۔ یہ حطین فلسطین میں ایک جگہ ہے، یہ اس وقت یہ 90 برس سے یہ ریاست بن چکی تھی عیسائیوں کی، سارا فلسطین، لبنان کا بہت سا علاقہ، تو اس میں فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی حطین، تو اس میں سارے عیسائی متحد تھے، اور ادھر صرف صلاح الدین ایوبی مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو اس میں عیسائیوں کو بڑی خوفناک شکست ہوئی، تو فلسطین کا بادشاہ بھی گرفتار ہوا اور بڑے بڑے شہزادے گرفتار ہوئے، 30-40 کے قریب، اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہوا، تو ان کی مشکیں کس کے صلاح الدین کے خیمے میں لایا گیا، تو اس نے دیکھا سارے پیاس سے ان کی زبانیں نکل رہی تھیں، نے کہا پانی لایا جائے، ٹھنڈا پانی سب کو پلایا، تو وہ جو
یروشلم فلسطین کا بادشاہ تھا، اس نے ریجنالڈ کو پانی پیش کیا، تو صلاح الدین نے کہا کہ یہ پانی میں نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ پیش کر رہے ہیں۔ مسلمان جب کسی کو پانی پلاتا تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، پانی پلانا امن اور معاف کر دینے کی نشانی ہوتی۔ تو جب وہ پانی پی چکا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تیری میری کوئی دشمنی نہیں، میری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مسلمان کبھی ذات کا دشمن نہیں ہوتا۔ ہم تو عجیب ہے نا، ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں اور ہندوؤں کی مہندی ہر گھر میں رچائی جاتی ہے، ہندوؤں سے لڑائی، اور ہر فیصلہ بادی جب شادی کرے گا تو اس کی مہندی بھی رچائی جائے گی۔ بالکل آنکھیں بند ہو گئیں، ہندوؤں کی تہذیب بھی، ہندوؤں کے طریقے بھی، ہندوؤں کا سب کچھ قبول، ہندو سے نفرت۔ اسلام اس کے برعکس دیتا ہے کہ ہندو کی تہذیب سے نفرت، ہندو سے ہمدردی۔ اللہ کرے مسلمان ہو جائے، اللہ کرے ایمان لے آئے، اللہ کرے کفر سے بچ جائے۔ ہمارا الٹا کام ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوتا، تو کہنے لگا، تو صلاح الدین نے کہا میں نے تمہیں 2 دفعہ قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، ایک جب تو نے مدینے پہ بحری راستے سے حملے کا ارادہ کیا تھا، اور ایک جب تو نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا اور تم نے کہا تھا بلاؤ محمد کو۔ تو آج محمد کا ادنا غلام یہ خدمت کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ ایک ہاتھ مارا، اس کی گردن پیچھے لٹک گئی، ایسے پچھلی کھال سے گردن ایسے لٹک گئی، باقی سارے بادشاہوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ صلاح الدین نے کہا ان سب کے کھول دیے جائیں، ہاتھ کھول دیے جائیں۔ ہاتھ کھولے گئے، ان کو بڑی عزت سے بٹھایا، کہنے لگا ہمارا دین ہمیں ہر آدمی سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بادشاہوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے، یہ حدود سے تجاوز کر گیا تھا، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ زندہ اور مردہ قوموں کے حالات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے وہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ جو قوم رقص کی عادی ہو جائے، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے، رقص پھیل جائے، گانا پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سود پھیل جائے، زنا پھیل جائے، وہ قوم مر چکی ہے۔ مٹ گئے۔ خیر، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، یہ کافر میرے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ لاؤ نا، بلاؤ نا، کہاں ہے؟ فَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی حقارت سے ان پہ نظر ڈالتے ہیں، جیسے کوئی گندی مخلوق ہو۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو پھر بڑا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے ان پر ہنستے بولتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ بے عقل بے علم لوگ ہیں، ہم ان کو ڈنڈے سے ہاک رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے سر پہ برسائیں، جس کو چھوڑ دیں۔ آج کا سارا باطل مسلمانوں سے یہی کر رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمِ آج وہ دن آ گیا، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے بڑے ہنس رہے ہیں، کافر بڑے رو رہے ہیں۔ آج فرمانبرداروں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، کافر کے چہرے افسردہ اور مرجھائے ہوئے ہیں۔ آج فرمانبردار کہاں ہیں؟ تختوں پر بیٹھے۔ مجرم اور کافر کہاں ہیں؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، ان کی گردنوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں ہتکڑیاں، بیڑیاں، طوق پہنائے جا چکے ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رہے ہیں۔ ان کے سروں پہ تاج ہے، ان کے سروں پہ آگ ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں،
ان کے نیچے تخت بچھے ہوئے اور ان کے نیچے آگ کے بستر بچھے ہوئے، لہم من جہنم مہاد، ان کے اوپر درختوں کے سایہ دار، درختوں کا سایہ ہے، پھل ہیں، اور ان کے اوپر من فوقہم غواش، ان کے اوپر بھی آگ کی چادریں چھائی ہوئی ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، آگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، یہ سراپا نور بن کے جا رہا ہے، وہ سراپا سیاہی بن کے جا رہے ہیں۔ آج کا دن اللہ نے قیامت کا، آخرت کا، فیصلے کا، الحاق کا، القارعہ، الغاشیہ، یہ وہ دن ہے یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الویل، یوم الآزفہ، یوم الحسرہ، یوم القارعہ، یوم الندامہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم الحساب، یوم المیزان، یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يوم الواقعة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم الطلاق، يوم هم بارزون، يوم الحساب، يوم الفوز، يوم الخسران، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم الصاخة ہے، یوم الطامة الکبرى ہے، الطامة الکبرى، اور یوم الصاخة، اور یوم القارعة، یوم الغاشیہ، یوم الحاقہ، اور یوم المزید، اور یوم الحساب، اور یوم الفوز، یوم الخسران، یوم المیزان، یوم الطلاق، یوم هم بارزون، یہ وہ دن ہے جس دن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ اس دن ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ آج پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، بازی کون لے گیا، کون لے اڑا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، بازی کون جیتا کون ہارا۔ یہ قیامت کا دن آنے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو کے آنے والا ہوں، تمہارے درمیان میں خود آ کے فیصلہ کروں گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، میں آؤں گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، میری دوزخ آئے گی، وازلفت الجنہ، میری جنت آئے گی۔ پھر جہنمیوں کے لیے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، کرتے لاؤ، قطعت لهم ثياب من نار، آگ کا کرتا۔ کیوں ہے یہ گرمی کتنی پریشان کر رہی، جس کو آگ کا کرتا پہنا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ پسینہ پسینہ شلوار ہو رہی ہے، حالانکہ کاٹن کی شلوار ہے، لیکن سرابیلهم من قطران، ان کو آگ ہی کی شلوار پہنا دی جائے گی۔ وتغشى وجوههم النار، ان کے سروں پر بھی آگ چڑھ جائے گی۔ پاؤں کی ایڑی سے آگ داخل ہوگی، ہڈیوں کے اندر سے گزرتی ہوئی، گودے اور ہڈیوں کو جلاتی ہوئی، سینے کو پیٹ کو چیرتی ہوئی، آنتوں کو معدے کو چیرتی ہوئی، سینے کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی، گردن سے نکلتی ہوئی، کھوپڑی میں سے یوں پار ہوگی جیسے مشعل جلتی ہے، ایسے پورا وجود جل رہا ہوگا۔ اور چلو ایک دن، دو دن، سال، 10,000 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ سال کی بات ہوتی، ارے میرے بھائیو یہ عذاب ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ سن رہے ہو؟ جہنمیوں سے اگر یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر تم آزاد کر دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ریت کے ذرے تو گنو، کوئی صحرا تو دیکھو جا کے، چولستان کا صحرا تو دیکھو ذرا، تھرپارکر کا صحرا تو دیکھو ذرا، در تھل لیے کا صحرا تو دیکھو، عرب کا صحرائے اعظم تو دیکھو، لیبیا الجزائر میں پھیلا ہوا صحرائے اعظم تو دیکھو، آسٹریلیا امریکہ کے صحرا کو دیکھو، پھر ان کی ریت کے ذروں کو گننے کے لیے کون بیٹھے گا؟ اللہ کو پتہ ہے اتنے ذرے ہیں، اتنے سال کی زندگی دوزخ میں جلو گے، پھر نکال دیے جاؤ گے، کہیں گے شکر ہے۔ جنت والوں سے کہا جائے ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ جنت میں رہ کر نکال دیے جاؤ گے تو وہ رونے لگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہائے برباد ہو گئے، یہ کیا ہوا۔ لیکن نہ یہ جنت سے نکلیں گے نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے، ان کے لیے نعمت ہمیشہ ہے، ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے۔ بتاؤ ایک شراب کے گھونٹ کے بدلے یہ کیا لے گیا؟ جب زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلی ہوئی گندگی شرابیوں کو پلا دی جائے گی تو اس نے شراب کے بدلے میں کیا خریدا؟ 4 دن بینک میں پیسہ رکھا، سود پہ کھایا،
اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے، پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے، اب لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، جیسے کوئی اوپر اللہ ہے ہی نہیں۔ ان کو غریب کا آنسو نظر نہیں آتا، اس کی مجبوری نظر نہیں آتی، اس کے بلکتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے، ماں کی چھاتیوں کا خشک ہوا دودھ نظر نہیں آتا، ان ظالموں کو ان کے بجھتے چراغ نظر نہیں آتے، ان کے چہروں کی زردی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ سانپ اور بچھو ہیں کہ جو اس سانپ سے بھی زہریلے ہیں اور اس بچھو سے بھی زہریلے ہیں، جن کا ڈسا ہوا پانی نہ مانگے۔ یہ سود خور اس سے بھی زہریلا انسان ہے، یہ اس سے بھی زہریلا سانپ ہے، یہ اس سے بھی زہریلا بچھو ہے، جو ایک کو مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا خون پی کر بھی تر و تازہ ہیں، نہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، نہ ان کا دل کو نرماتا ہے، نہ ان کے سینے میں کوئی جذبات ہیں۔ یہ جذبات سے عاری انسان ہیں یا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں، جو بھی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے شدید عذاب ہوگا سود خور کو۔ اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ ہمارا گنبد، اس گنبد سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوگا۔ سارے دوزخ والوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، بچھو کاٹیں گے باہر سے، سود خور کے منہ کے اندر سانپ گھس جائیں گے، اندر بچھو چلے جائیں گے، پیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو اندر سے ڈسیں گے، اندر سے۔ آپ کو پتہ ہے اندر کا درد کیسے توڑ پاتا ہے؟ باہر کے درد آدمی لے کے چلتا رہتا ہے، اندر کا درد گرا کے رکھ دیتا ہے۔ ان کے لیے سانپ اندر اتر جائیں گے، بچھو اندر اتر جائیں گے، انہیں اندر سے کاٹیں گے کہ یہ ہے تیرا وہ سود جو تو نے ضرورت مند کی رگوں سے نچوڑ کے اپنے اندر اتارا، اور وہ گنبد بنے ہوئے پیٹ ہیں جن کے اندر سانپ اور بچھوں کی بھرمار ہے۔ کیا کمایا سود والے نے اگر وہ اتنے بڑے عذاب کو لے کے بیٹھ گیا؟ 4 دن گانے سنے اور مرتے ہی کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا۔ کیا عیش لیا اس نے 4 دن فاحشہ عورتوں کے گانوں کی سر تال پر؟ اس نے کیا کمایا؟ اور جس نے کان بند کر لیے، آج اللہ کہے گا آ جاؤ، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج ان کا اللہ ان کو جنت کا گانا سنائے گا۔ ہاں، الا هل مشمر للجنہ، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار، ہے کوئی جنت کا چاہنے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے۔ وهي ورب الكعبہ نور یتلالہ، رب کعبہ کی قسم جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا۔ کیسا نور ہے؟ ایک ناخن کے برابر۔ ناخن دیکھ رہے ہیں نا؟ اپنے دیکھ لو، میرا نہیں نظر آتا، اپنا دیکھو، اپنا ناخن دیکھو، ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے، گلستان کالونی کے گندے نالے کی تہ میں رکھ دیا جائے جہاں سورے شہر کا گند اکٹھا ہے، تو بھی ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو پہاڑ میں چھپا دو، ہمالیہ کے غاروں میں ڈال دو، بحر الکاہل کی اتھاہ گہرائیوں اور سیاہیوں میں چھپا دو، زمین تحت الثری کے اندر کی رگوں میں چھپا دو، تو بھی اس کا نور ایسا نور ہے کہ زمین کی رگ رگ کو جگمگاتا ہوا، سمندر کے ایک ایک قطرے کو روشن منور کرتا ہوا، پانیوں کی لہروں کو منور کرتا ہوا زمین سے نکلے گا، پہاڑوں کے پتھروں کو چمکاتا ہوا، ہمالیہ کی چوٹی کو چیرتا ہوا، سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا، جنگلوں کے درختوں کو چیرتا ہوا، زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا۔ یہ ایک ناخن کے برابر کوئی چیز جنت کی دنیا میں ڈال دو تو اس کا نور اٹھے گا اور نکلے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ یہ جو ہے نا سورج 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں روشنی پھیلا رہا ہے، اور یہ ہے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور ایک قطرہ جنت کا ایک ناخن کے برابر کوئی تنکا، کوئی گھاس، کوئی پتا، کوئی قطرہ، کوئی برتن، کوئی ٹکڑا، کوئی شیشہ، کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی نوالا، کوئی دانہ، کوئی چھلکا، کوئی چیز یہاں لگا دو یہاں اور زمین پہ رکھ دو تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی۔ اب بتاؤ وہ جنت کیسا نور ہے؟
نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، جب ہوا آتی ہے تو درخت یوں جھومتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کیا ہے، تم جنت کے درختوں کا رقص دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے۔ جب جنت کی حور رقص کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بیتے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا۔ کیوں فاحشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر دیا؟ صبر کرو، انتظار کرو، ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے۔ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھیں؟ کہاں ہے وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے؟ آجا، آج جنت کی لڑکی سے میں تیری شادی کرتا ہوں۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، قصر مشید، گھر محل ہیں بلند و بالا۔ کیسے گھر ہیں؟ ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا، نیچے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہروں کو چلایا، معین کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، رحیق کے چشمے، بعض محل یوں ہوا میں کھڑے کر دیے، نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جکڑا ہوا تھاما، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ہے، سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا، ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے، پورا محل اس طرح ہوا میں ہے، نیچے سے کوئی سہارا نہیں، اوپر سے کوئی سہارا نہیں، اس طرح وہ پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوائی جہاز گردش کرتا ہے۔ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر دیکھو تو اندر نظر آتا ہے۔ پورا محل اپنے لان سمیت، اپنے گھر سمیت، اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑ کے زمین سے گھونسلے پہ جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس میں پہنچ جائیں گے، اڑتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والامراض والبلوى، جو دنیا میں مریض رہے، صحت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں دکھوں میں رہے، عافیت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں ٹھنڈک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے، اللہ کہے گا آجا آجا، یہ لے یہ لے یہ لے۔ اس دن جنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لے لیتے۔ نہر مترت، نہریں ہیں اٹکیلیاں لیتی ہوئی، ان کا پانی موجوں مارتا ہوا باہر نکل رہا ہے۔ اللہم تابت اسماری وتردت انہاری، اللہ میری نہروں کا پانی باہر آ رہا ہے، جنتی جلدی بھیج دے، جنت دعا کر رہی۔ ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں پکے ہوئے خوبصورت، طلح منضود، سدر مخضود، طلح منضود، فاکہۃ کثیرہ، فاکہۃ ونخل ورمان، من کل فاکہۃ زوجان، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بیٹھو محفل لگی ہوئی، ایک نوکروں کی قطار ادھر ایک ادھر، سامنے جنت کا دروازہ، دستک ہوگی، وہ گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا، آگے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اپنے آقا کو میرا سلام پیش کرو، اور اسے کو مجھے اللہ نے بھیجا ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر کو بتائے گا، وہ اگلے نوکر کو بتائے گا، وہ اگلے نوکر کو بتائے گا، خود چل کے نہیں آئے گا، یوں یہ بات گھومتی ہوئی تخت تک آئے گی، تخت سے گھومتی ہوئی واپس جائے گی، آنے دیا جائے، ہاں آنے دیا جائے، تو کہے گا آنے دیا جائے، کہے گا آنے دیا جائے، کہے گا آنے دیا جائے، اور کہے گا آنے دیا جائے، پھر گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا تو یوں تھال اٹھائے ہوئے چلتا آ رہا ہے، سر جھکائے ہوئے، اور آ کر سلام پیش کرے گا، پھر سامنے وہ تخت، سامنے وہ تشت رکھے گا، وہ تھال وہ ریشم سے ڈھکا ہوا، کہے گا میرے اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے بندے سے کو ذرا یہ بھی کھا لے۔ وہ ایسے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا تو اس میں ایک پھل پڑا ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کے مشابہ ہوگا، وہ کہے گا یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، یہ تو میری جنت میں پہلے ہی ہے، میں نے ابھی کھایا ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو کھایا ہے، اس تحفہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے۔ تو فرشتہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا اس کا بھی ٹیسٹ تھوڑا سا چکھ لیں، ذرا اس کو بھی چکھ لیں۔ ہماری جماعت گئی اردن 1991 میں، تو وہاں ایک مالٹا ہوتا ہے سکری، یہاں بھی آج کل کاشت کیا جاتا ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے، ہمارا بھی ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں جو اردن میں ہوتی۔ تو ہم وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فلسطینی لے کر آ گئے،
پہلے تو ہم نے دھیان نہیں دیا، میں اتنے مالٹے کون ہمارے یہاں تو اتنا مالٹے، تو ہم نے دھیان نہیں دیا، تو ایک فلسطینی نے کاٹ کے میرے آگے رکھا، کہا ذرا آپ استعمال فرمانے کا، نہیں میرا گلا خراب ہے، کہا نہیں آپ تھوڑا سا چکھ لیں، ایک تو چکھ لیں، میں کہتا رہا اور کھاتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، آخر میں ایک پھانک رہ گئی، میں نے کہا اچھا یہ تو چکھ لیں، جب انہوں نے چکھی تو کہنے تو مجھے پہلے کیوں نہیں کھلائی، میں تو شور مچاتا رہا کہ آپ چکھ لیں۔ ہم اپنے مالٹوں پہ قیاس کر گئے نا جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا یہ پھل تو میری جنت میں پہلے ہی ہے، یہ اللہ نے کیا بھیج دیا، وہ کہے گا آپ ذرا کھائیں تو صحیح، تو ایک کاش کاٹ کے منہ میں رکھے گا، اور چیز ہے تو کوئی اور ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ایک نوالے میں 10 کروڑ پھل ہیں تو 10 کروڑ ذائقے، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ، 10 ارب ہیں تو 10 ارب، ہر ذائقہ الگ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ترشح فرمائے گا، ٹپکائے گا، اور اس کو لے کے مزے سے کھا رہا ہے، بیوی کے منہ میں بھی دے رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اور حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس حلال کی برکت میں جو دنیا میں روکھی سوکھی کھا لی، آج اللہ نے اس کے بدلے میں کیا سے کیا دے دیا، ساری بھوک دور ہو گئی، سارے غم دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، اور آؤ تو صحیح، ثمرۃ نضیجہ وزوجۃ حسناء جمیلہ، زنا نہ کرو، جو قوم زنا کرتی ہے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کافر کو چھٹی ہے، وہ گدھے بھی بن جائیں اللہ ان کو پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن اگر مسلمان قوم میں زنا پھیلتا ہے تو اللہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا، ان میں موتیں زیادہ ہوں گی، ان میں قتل و غارت بڑھ جائے گا، جب زنا ہوگا تو ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ اب بجلی مہنگی ہونے کی حکومت سے لڑائی نہ کرو، اب زنا مٹانے کی کوشش کرو، چیزوں کی مہنگائی کا گلہ حکومت سے نہ کرو، فوج سے، سیاستدانوں سے، پولیس سے ٹکر نہ لو، اپنے آپ سے ٹکر لو، اپنے آپ سے دائیں بائیں دیکھو، جو زنا کرنے والے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ، تو اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا نظام بدلتا ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے امر کے تابع ہو کر چلو، اللہ کے غلام بن کے چلو، اس کو مناؤ گے تو نیچے نظام ٹھیک چلے گا، اس کو نہیں مناؤ گے تو جلسے جلوسوں سے بھی کبھی نظام بدلا، حکومتوں کے بدلنے سے بھی کبھی نظام بدلا۔ اللہ کو مناؤ جس کے ساتھ بغاوت ہو چکی ہے، جس کو کھلا للکارا جا رہا ہے، جوئے کے ساتھ، سود کے ساتھ، شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، عریانی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، یہ جتنے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس پر ہم انسان بن کے فیصل آباد کی دھرتی پر موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ کب کا اللہ ہمیں زمین میں دھسا چکا ہوتا، ہواؤں سے اڑا چکا ہوتا، آگ میں جلا چکا ہوتا، بندر خنزیر بنا چکا ہوتا۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا۔ اگر وہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو آج پتہ نہیں کوئی پاکستان کیا ساری دھرتی پر مسلمانوں میں کوئی انسان نظر بھی آتا کہ نہ آتا۔ ہاں، اللہ کو مناؤ بھائیو، اللہ آ جاؤ بھائی، کون؟ جنہوں نے زنا نہیں کیا، یہ دیکھ یہ تیری بیوی ہے، ایسے لوگوں کو ایک جنت میں ایسا مقام دیا جائے، ایک شخص کو 25 لاکھ جنت کی حوریں عطا فرمائی جائیں گی۔ ان فی الجنت عدن قصرا، حدیث بھی سن لو، جنت عدن میں ایک محل ہے، لہو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، علی کل باب 5000 من الحور العین، ہر دروازے پر 5000 جنت کی حوریں کھڑی ہیں۔ 5000 ضرب 500 کتنا ہو گیا بھائی؟ 25 لاکھ۔ یہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زنا نہ کرو تو مفت کا سودا نہیں، بڑی قیمت لگائی ہے، بڑی قیمت لگائی ہے۔ پھر ایسی بیوی عطا فرمائی کہ 70 برس بھی دیکھتا رہے تو اس کو دیکھنے کا نشہ پورا نہیں ہوگا، اور جب اس سے کہے گی ذرا میرے سامنے اپنی چال دیکھا، ناز و انداز دیکھا، جب اس سے کہے گا تو ایک قدم جب وہ اٹھائے گی نا، ایک قدم،
تو اس ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے نخرے اس کو دکھائے گی. تو جب وہ گھومیں گی اور چلے گی تو کیا سے کیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نقل کیا ہے. یہ مجمع تو اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ میں اس کو ساری حدیث نقل کر کے دکھاؤں. ہمیں استعداد نہیں سننے کی، مجبر فتوے لگا دیں گے یہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں صرف عربوں میں یہ باتیں بتاتا ہوں. اس سے اگلی جو تفصیل عجم کے مجمع میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، علماء میرے پیچھے پڑ گئے. آپ نے تو جنت کو ایسے بیان کیا جیسے عیاشی کا اڈا ہو. میں نے کہا تم نے کبھی نہ پڑھی نہ سنی تو اس میں میرا کیا قصور. اور جنت عیاشی کی جگہ نہیں تو اور کیا ہے. یہاں بھی تھکو وہاں بھی تھکو تو صلہ کہاں ہے یہ عیاشی کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آؤ تو صحیح، تم دیکھو صحیح، تمہارا رب تمہیں عیش کرائے گا. ہر جمعے اللہ کے دیدار کے بعد ایک حور کا تحفہ پیش کیا جائے ہر جمعے. اور جو اوپر والے ہیں فردوس والے، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. انہیں صبح شام تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، چونکہ وہاں کی صبح شام 10 گھنٹے کی نہیں، وہاں کی صبح شام 500 سال کی ہے. صبح ہوتی ہے تو 500 سال کے بعد شام ہوتی ہے. اور وہاں کی شام ایسے نہیں کہ اندھیرا، رات نہیں ہوتی. نہ جنت میں رات ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے. آپ کیسے حیران ہوں، نیند ہی کوئی نہیں، اتنی اونگ بھی کوئی نہیں. کروڑوں برس کے بعد بھی تندرست و توانا، بھاگتے دوڑتے ہنستے کھیلتے. ایک پل کے لیے سونا نہیں، ایک پل کے لیے تھکنا نہیں، ایک پل کے لیے اونگنا نہیں. اس کی مثال یوں ہی لے لو کہ ماں بچوں کو پکڑ پکڑ کے سلا رہی، سو جا، اللہ اللہ اللہ، تھپکیاں دے 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 دے. خود اونگ رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی. اب اس کو زبردستی باندھ رہی، سو جا سو جا سو جا. وہ سوتا ہی نہیں، پھر تھپڑ مارتی ہے، وہ پھر بھی نہیں سوتا. وہ سوئے کیا، تو اس کو نیند ہے ہی. اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کا جنریٹر ابھی چلا ہے، وہ کہاں سوئے. اب یہ بڈھے ہو گئے، اب ان کو سونا، ان کو نیند آ رہی. اور اس کے اندر برق ہے، تیزی ہے، رفتار ہے، وہ سونا، وہ کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں بھاگتا ہے. یہ حال جنت میں ہوگا، نیند کا شائبہ تک نہیں ہوگا. اور مزے کرانے والا اللہ ہوگا. اللہ خود مناظر پیش کرے گا. ایک ایک منظر یوں حدیث میں آتا ہے، ایسے ایک آدمی ٹیک لگا ایسے بیٹھے، یوں بیٹھے گا ایسے. اور اس طرح بیٹھے بیٹھے اس کو 70 سال گزر جائیں گے. بیٹھے 70 برس. کیا ہو رہا ہے؟ آگے کوئی منظر کھلا ہوا ہے. وہ منظر کیا ہے اللہ نے بتایا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا. بیٹھو. اللہ تعالیٰ کہیں گے او ہو میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، ایک ہی چیز میں گم ہو گیا. یہ تو روز گلستان کالونی والے کیا منظر دیکھتے ہیں، گندا نالا. ان کی گلستان یہ ہے گندا نالا، کیا نام رکھا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ منظر ہو رہے ہیں. 70 سال ایسے بیٹھو، اور اس 70 سال میں یہ اس کی حیات ایسے بدلے گی نہیں. جو ہاتھ تھک گیا تو یوں ہو جائے، ایسے بیٹھو گم. اللہ تعالیٰ پھر خود کہے گا میرے بندے کو ایک ہی چیز نے گم کر دیا، ایک ہی چیز میں کھو گیا. بھائی اسے کوئی اور چیز دکھاؤ، اسے کوئی اور منظر دکھاؤ. تو ایک دم اس کے کندھے پر ایسے تھپکی ہوگی، ہاتھ لگے، ایسے کوئی ہاتھ مارے تو اسے پیچھے مڑ کے دیکھے یہ کون آ گیا، کون آ گیا. یہ مڑ کے دیکھے، کیا دیکھے گا؟ ایک نور ہی نور ہے. ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس کے چہرے پر ایسا حسن و جمال ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. تو پہلے یوں بیٹھا تھا تو ایک دم پھر گھومے گا، جیسے ریورس لگتا ہے، گاڑی بھی اتنی جلدی نہیں گھومتی، یوں گھومے گا ایک دم، پھر اس میں گم ہو جائے گا. ایک زمانہ اس کو ایسے دیکھتا رہے گا. اور ایسا حسن و جمال کہ اس کے سراپے میں اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، سینے پر اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، وجود کے شعائیں پھوٹ رہی ہوں. وہ کہے گی 70 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، ہر جوڑے میں 70 رنگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. اور ہر رنگ کے لحاظ سے اس کے چہرے پہ حسن و جمال کے خد و خال ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے، ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے. ایک ایسا تماشا ہوگا کہ وہ اپنی پھر جان سے بھول جائے گا، پھر اس میں گم ہو جائے گا. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری کوئی حاجت نہیں، آپ کو میری کوئی خواہش نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا، ہے تو صحیح، تو ہے کیا، کون ہے، کون ہے. تو کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے
آ تو جا میرے پاس، میں دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی رہوں گا، مزید ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ یہ سودے اللہ دے رہا ہے، کر رہا ہے کہ پاک دامن بن کے زندگی گزارو، نکاح میں کروں گا تیرا جنت، وزوجناہم بحور عین۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ رات آئی، بارش، آندھی، طوفان، بھاگے، جگہ نہ ملی، خیمہ نظر آیا، اس میں گھسے تو آگے خاندان بیٹھا ہوا، عورتیں بھی، بچے بھی باہر نکل آئے۔ غار نظر آیا، اندر گئے تو شیر بیٹھا ہوا، تو کہنے لگے مولا شیروں کو ٹھکانے دیے، ابن مریم کا ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی، غم نہ کر، تیری اس ایک رات کی تھکن کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ 4000 حوروں سے شادی، 1000 سال ولیمہ، کیوں؟ جگہ تھوڑی ہے اس لیے باری باری کھا رہے ہیں، 1000 سال لگ گئے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں سب جنتی، ایمان والے، مرد بھی، عورتیں بھی، عورتیں الگ مرد الگ، اور اللہ کھلا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے۔ کھانے والے کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، کھلانے والے کی داد میں کمی نہیں آئے گی، وہاں مانگنے والے کا مانگنا کم نہیں ہوگا، اوپر سے دینے والے کا دینا کم نہیں ہوگا، لینے والے کا سوال ختم نہیں ہوگا، دینے والے کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کی حاجت ختم نہیں ہوگی، اس کی عطا ختم نہیں ہوگی، اس کا سوال ختم نہیں ہوگا، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کا مانگنا ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دینا ختم نہیں ہوگا، اس کے ناز نخرے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے پورے کرنے کے انداز ختم نہیں ہوں گے، ہر پل میں نئی لذتوں کے در اللہ کھولتا چلا جائے گا۔ آجا تو نے شراب سے اپنے آپ کو بچایا، یہ لے میرے ہاتھوں سے پی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کچھ خود پی رہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کئیوں کو فرش سے پلا رہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ ایک بیوی کے پاس گیا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا واہ واہ تیرے جیسی تو میں نے دیکھی ہی کوئی نہیں، میں تو بڑی دیر سے تیرے پاس ہے، مجھے تو پہلے ہی آنا چاہیے تھا۔ لا یمل منہا ولا تمل منہ، 100 برس رہے، 1000 برس رہے، دونوں کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، طرفین کی محبت میں، عشق میں، لذت میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے؟ شادی تو انہوں نے ارشاد فرمایا سرور شہرن ہموم ظہرن قصور ظہرن دخول قبرن، 1 مہینے کی عاشقی معشوقی، پھر ساری زندگی کا ڈنڈا چھوڑنا، پھر لڑائی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی ہے، کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے، ورنہ روز ٹھا ٹھیا، آخر جا کے قبر ہے۔ اس لیے تو جنت میں داخل ہوتے ہی ایمان والی عورتیں جنت میں پہلی چلی جائیں، وہ پہلے چلی جائیں گی، اس لیے نہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے حسن سے آراستہ ہو کر خامد کا استقبال کریں۔ ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ایک بیوی کے پاس گیا، اس کو دیکھ کے حیران ہے، ایک نور کی چمک اٹھی، اوپر دیکھا، اس سے زیادہ حسن نظر آیا، وہ کہہ رہی میرا نمبر کب آئے گا؟ اما لک فینا من رغبت، میری حاجت نہیں آپ کو۔ اسے دیکھے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال اس سے اعلیٰ، اوپر پھر نظر پڑے گی تو ایک اور چمکتا نور ہوگا، وہ کہے گی اما آن ان یکون لنا منک نصیب، ہمارا نمبر کب آئے گا؟ اس کے پاس جائے گا تو دوسری سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی، اس کے پاس جائے گا تو پہلی سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی، اس کے پاس جائے گا تو اس سے زیادہ حسن کے جلوے ہیں، رعنائیاں ہیں، پھر ایک نور کی چمک بلند ہوگی جس پر ساری جنت روشن ہو جائے گی، یوں لگے جیسے سورج گھر میں اتر آیا ہے۔ تو حیرانوں کے اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا نور ہے، کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی بیوی ایمان والی عورت وہ دروازہ کھڑکی کھول کر کہے گی ہمارے پاس کب تشریف لائیں گے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ حسد، نہ بغض، لیکن اس کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ستاروں کو شرما دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ایسے ہی ایمان والی عورت جب باہر آئے گی تو ساری جنت کی حوریں اس طرح ہو جائیں گی جیسے سورج کے سامنے ستارے ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کرے اور پہلی خوشخبری سنائے گی انا الخالد فلا اموت، اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ زندگی ہے۔ انا الناعمۃ فلا ابأس،
اب بڑھاپا نہیں آئے گا، اب ہمیشہ جوانی ہے۔ انا الراضیۃ فلا اسخط، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب ہمیشہ رضا صلح ہے۔ انا المقیمۃ فلا ارحل، اب ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی۔ یہ 4 خوشخبریاں دے کر یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے، تخت پر بیٹھیں گے، نیچے بہتی نہریں، اوپر پکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، اڑتے ہوئے پرندے، بچھے ہوئے تخت، اور اوپر لگے ہوئے گاؤ تکیے، بھرے ہوئے جام اور سجے ہوئے کھانے کو دسترخوان، اور سامنے کمر بند کمر کس خدام غلمان، اور نہروں کے جال اور سونے کے فرش اور چاندی کے فرش، اور باد نسیم کیا باد صبا کیا، آئیے ہوائیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ ہوا ہے جس میں عنبر بھی ہے، مشک بھی ہے، زعفران بھی ہے، کافور بھی ہے، جو نورانی بھی ہے اور مہکاتی بھی ہے اور سجاتی بھی ہے اور جنت کے رنگ بدلتی ہے۔ اور یہ ہوا ایک ہی وقت میں موسیقار بھی ہے، یہ درختوں کو ہلاتی ہے، پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے، تو پتوں کی اور ٹہنیوں کی آپس میں ٹکراہٹ سے ایک موسیقی کا نغمہ پھوٹتا ہے، ایک سر ہے جو مدھم سروں میں ساری جنت میں پھیلتا ہے، اس کے ساتھ جنت کی حوریں مل کر گاتی ہیں، وہ ساز بنتا ہے، یہ آواز بنتی ہے، یہ سر بنتا ہے، وہ ساز بنتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اللہ سنائے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے۔ ہاں، جب یہ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ کہیں گے ہاں بھائی میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، مزے ہو گئے نا؟ کہیں گے بڑے مزے آ گئے، مزے آ گئے، جان چھوٹ گئی فیصلہ آباد کی ٹوٹی سڑکوں سے، جان چھوٹ گئی، پہنچ گئے تیرے در کے پاس۔ کہ راضی ہوگا؟ بالکل، کیسے راضی نہ ہو، جنت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دے دوں، جنت سے بھی اچھی چیز دے دوں؟ کہیں گے ہیں، اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، مزے کرو۔ بھائیو، یہ جو جنت کی چابی ہے نا، چابی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ کھولیں گے نہیں نا، جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ یہ چابی اس کے لیے کھلے گی جو دنیا میں محمدی بن کے آیا۔ دیکھو بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کہہ اٹھے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے مولا یہ فیصلہ آبادیوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ کہیں قیامت کے دن یہ پکارنا اللہ کا نبی تو کہہ دے کہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرا قرآن میرے بعد چھوڑ دیا تھا۔ تو بھائیو، ایسی زندگی گزار کے نہ مریں کہ کل ناکامی کا توق پہن کر جہنم میں جا رہے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپناؤ، جس پر جا کر جنت کھلے گی، دوزخ بند ہوگی، عزت کھلے گی، ذلت بند ہوگی، کامیابی کا در کھلے گا، ناکامی کا بند ہوگا، عزت کے گیٹ کھلیں گے، ناکامی کی تنگ راہیں بند ہوں گی، ذلت کی راہیں بند ہوں گی، چین کے در کھلیں گے، بے چینی کے دروازے بند ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اور مدار نجات ہے۔ اس کے علاوہ سارے اللہ تعالیٰ نے مدار توڑ دیے۔ اب ہاشمی ہو، قریشی ہو، سید ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، ایرانی ہو، ترکی ترکستانی ہو، جو محمدی ہوگا وہ تلے گا، جو محمدی نہیں ہوگا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا یہ ہے تبلیغ کی محنت، اللہ کے حکموں پہ آنا اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا۔ اس کے لیے مارے مارے پھرنا ہے، اس کو لے کر عالم میں پھرنا ہے۔ ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں، جو آگ میں چلا گیا برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات بابرکات وہ طریقہ زندگی لائے ہیں جس پر چل کر
دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور دنیا کے کالے گوروں کے لیے جنت کی راہیں کھلتی ہیں۔ 360 کے پجاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جن کو مرنے سے پہلے پہلے جنت سنا دی گئی ہو۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کو حضور کی غلامی کے طفیل یہ سعادت ملی کہ مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبریاں۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ یہ تو 10 وہ ہیں جن کو کٹھی جنت کی بشارت ملی۔ بدر والوں کی سنو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہہ دیا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جنت واجب ہو گئی۔ حدیبیہ والوں کی سنو، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے کیکر کے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدم زمین پہ پڑ رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہی، قدم زمین پہ پڑ رہے ہیں، آہٹ وہاں سنائی دے رہی ہے۔ کون؟ نہ عربی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ سید ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی خوشخبریاں کسی کو نہیں سنائی گئیں، کسی نبی کے ساتھی ایسے نہیں آئے جنہیں مرنے سے پہلے کہہ دیا ہو جنتی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بلندی ہے، پرواز ہے کہ ان کے غلام مرنے سے پہلے خوشخبریاں لے رہے ہیں، مرنے سے پہلے۔ اور سنو، ساری دنیا کے انسان کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ پر اس نبی کے غلاموں کی شان دیکھو، آپ نے فرمایا جنت کیا، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، اور جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دھرتی پر رہ کر جنت کے مطلوب بن گئے۔ ہم کہتے ہیں جنت چاہیے، جنت کہتی مجھے سلمان چاہیے، ایرانی، اصفہانی، عجمی اور فارسی، ابو لہب عربی، قریشی، ہاشمی، سید۔ قرآن پکارا تبت یدا ابی لہب وتب، ڈال دو جہنم میں ابو لہب کو، یہاں ہاشمی سکہ نہیں چلتا، قریشی سکہ نہیں چلتا، یہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ سلمان کو لے آؤ، عجمی، ایرانی، اصفہانی، پر یہ اہل بیت میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت۔ آپ نے کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور وہ جنت کو اس کو طلب کر رہی۔ پھر آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے در پکاریں گے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو 8 در پکاریں گے۔ پر آپ نے فرمایا اللہ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ حسن یہ حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابنایا و ریحانتیہ و سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے۔ اسامہ بن زید آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، بات سے فراغت پر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن ادھر حسین، دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین، سینے سے لگایا، دونوں کو چوما، فرمایا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، واحبب من احبہما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی جنت کی نوجوانوں کی سردار،
فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی نوجوانوں کے سردار، اور کوئی کسی نبی کی بیویوں کو ماں کا حکم نہیں دیا گیا. ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی کی بیگمات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری دنیا کے مومنین کی مائیں ہیں، مائیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے نبی اللہ نے قرآن میں کہا تو ان بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ تیری دنیا کی بیویاں بھی ہیں، تیری جنت کی بیویاں بھی ہیں. لستن كأحد من النساء، اے میری بیوی کی میرے نبی کی بیویوں، تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. محمدی بنے، محمدی، پتھر کا پوجنے والا، احد کی لڑائی میں شکست کا سبب بننے والا، حدیبیہ کی لڑائی میں حملہ آور ہونے والا، خالد بن الولید، خون کا پیاسا خالد بن ولید، جس کی تلوار نے احد کی لڑائی میں جوہر دکھائے، جس کی جرت نے حدیبیہ میں حملے تک نوبت پہنچائی اور صلاۃ خوف نازل ہوئی. آج وہی خالد بن ولید جو حبل کا پجاری، جو لات و منات کا پجاری، جو عزہ کا پجاری، جس کی تلوار کفر کے لیے حرکت میں تھی، باطل کے لیے حرکت میں تھی اور ظلم کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی، وہی خالد بن ولید جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں سر رکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، ان کی غلامی قدم بھرتا ہے اور سانچہ محمدی میں اپنے آپ کو ڈھالتا اور بدلتا ہے. یہی خالد بن ولید اولین میں، آخرین میں، پہلوں میں، پچھلوں میں، اگلوں میں، پچھلوں میں، سابقین میں، لاحقین میں کوئی نہیں ایسا آیا، کوئی نہیں ایسا آیا. یہ ایک ہے جس کی تلوار کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. یہ محمد کی غلامی کا نتیجہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. موتا کی لڑائی ہے، میدان کارزار گرم ہے اور شکست کے آثار چھا چکے ہیں. حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت جعفر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارا منظر آنکھوں سے بتا رہے ہیں. زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے کیونکہ جھنڈا گر گیا، جھنڈا گر گیا. میں اس جگہ موتا میں گیا، میدان جنگ میں نے سارا دیکھا ہے. جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہ جگہ انہوں نے محفوظ کی ہوئی، ایسے ایک چار دیواری سے بنی جہاں یہ تینوں حضرات شہید ہوئے، ان کی قبریں بھی وہیں ساتھ ساتھ ہیں. تو جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم نے اٹھایا، چونکہ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس پہ حملے ہوتے تھے، تو جھنڈا اٹھانے کی کافی دیر تک کسی کو جرت نہیں ہوئی. ثابت بن اکرم نے جھنڈے کو اٹھایا، کہا کہ یہ جھنڈا کون لے گا؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی لے لے، چونکہ یہ جنگ بدر کے شریک آدمی ہیں، جنگ بدر کے. کہنے کہ میں نہیں اٹھا سکتا، کوئی اور اٹھائے. تو کسی نے کہا خالد کو دے دو، خالد کی پہلی لڑائی تھی، کہا خالد کو دے دو. انہوں نے کہا ہاں خالد کو دے دو. تو خالد کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں، میں تو پہلی دفعہ، میرا پہلا مارک، کسی اور پرانے آدمی کو دو. کہنے نہیں خالد کو. تو خالد بن ولید نے الٹے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے اپنی تلوار کو یوں لہرایا. ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور اللہ پھر یہ تلوار ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ دشمن سے ٹکرائی، لاکھوں کے مجمع میں اتری اور بجلی کی طرح پوندی اور چمکی، لیکن کائنات کا باطل مل کر خالد کو نہ گرا سکا، نہ تلوار کو توڑ سکا. 100 جنگوں میں خالد لڑے، پہلی صف میں لڑے، ہر قدم پر آگے ہوتے تھے اور موت کی تلاش میں پھرتے تھے. اور جب انتقال کا وقت آیا فرمایا موت کی تلاش میں زندگی گزار دی. 100 جنگوں میں شریک ہوا، شاید شہادت کی موت ملے پر نہ آئی. میرا جسم کا ایک بالشت بھی خالی نہیں جس میں زخم نہ ہو، نشان نہ ہو. آج میں عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں خالد 100 کی بجائے 1,00,000 جنگیں بھی لڑتا تو نہیں شہید ہو سکتا تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی. نیام میں جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی. سیف اللہ کے لقب ملنے کے بعد کون تھا جو خالد پہ حملہ آور ہوتا اور کون تھا جو خالد کا کچھ بگاڑ سکتا؟ 60 آدمیوں کے ساتھ 60,000 سے ٹکرا گئے، 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 سے ٹکرا گئے. صبح سے شام تک لڑتے رہے اور شکست دے دی. 60 آدمی، دنیا کی تاریخ میں ایسا قصہ نہیں پیش آیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی ہے. یہ فیصلہ بازی بھی یہ کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. اسے میں کہوں حکومت
کچھ نہیں کر سکتی، فوج کچھ نہیں کر سکتی، پولیس واپڈا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ ناظمین ایم پی اے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، بے بس ہیں، اللہ ناراض ہے، اللہ کو مناؤ بھائیو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ کو منانا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی، اپنے خلاف جلسے جلوس نکالو، وہ کوئی تیار نہیں، دکانوں کو آگ لگانے کے لیے تیار، سائن بورڈ توڑنے کے لیے تیار، بسوں کو آگ لگانے کے لیے تیار، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہڑتال کر دو بھائی، غریب کی روزی پہ لات مار دو، جو روزانہ صبح کے تازی دہاڑی کرتا اس کی روزی تو گئی، اس کے بچے تو شام کو بھوکے سوئیں گے، اور جو اجتماعی نقصان ہوا وہ الگ۔ توبہ کرو بھائیو، شیطان کے خلاف ہڑتال کرو، اپنے نفس کے خلاف ہڑتال کرو کہ نہیں نہیں یا اللہ ہماری توبہ، پھر اللہ کو مناؤ رو دھو کر، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر دیر نہیں لگے گی، ایک ہوا چلے گی اور رخ بدل جائیں گے، ایک ہوائی تو آتی ہے، سوئے ہوئے درخت جاگ جاتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول مہک جاتے ہیں، اور سارا خزاں کا منظر ایک ہوا کے ساتھ بہار میں تبدیل ہو جاتا ہے، سارا درخت ننگا ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یہ سر نو لہلہائے گا، سرسبز ہوگا، لیکن ایک ہوا کا رخ اللہ بدلتا ہے اور کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ ایسی میرے بھائیوں آج گمراہی اپنی انتہا پر ہے، کوئی نظر نہیں آ رہی شکل کہ اسلام آئے گا، مسلمان کو عزت ملے گی، مسلمان اونچا ہوگا۔ ایک راستہ ہے کہ اللہ ارادہ کر لے، اللہ چاہ لے تو پھر کون روکے، اور اللہ کی چاہت مربوط ہے توبہ کے ساتھ۔ توبہ میں اپنے خلاف چلنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ حکومت کے خلاف تقریر کرنا تو آسان ہے، دو چار گالیاں حکومت کو سنا دی، دو چار گالیاں فوج کو دے دی، دو چار گالیاں پولیس کو دے دی، کچھ واپڈا کو دے دی اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ اپنے آپ کو کوسو، اپنی آنکھوں کو گالیاں دو جو بے حیا ہو گئی، اپنے کانوں کو گالیاں دو جو رنڈی کے گانوں پہ مست ہو گئے، اپنے ہاتھ کو گالی دو جو غلط تول کا عادی ہو گیا، زبان کو گالی دو جو سارا دن جھوٹ بولتی ہے، اس پیٹ کو، شہوت کو گالی دو جس نے حرام راہوں پہ چلا دیا، اس کے خلاف جلوس نکالو۔ تو بھائیوں میں تو ہر جمعے میں ایک ہی بات دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو مناؤ توبہ سے، اللہ مان گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ نہیں مانتا تو پھر کام بننے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو مناؤ کسی طرح، اور اللہ کا منانا تو ماں سے بھی زیادہ آسان ہے۔ روٹھی ہوئی ماں وہ 10 12 20 دفعہ منتیں کرائے گی، پھر جا کر کہے گی جاؤ معاف کیا۔ اللہ تو وہ کریم ہے کہ 10 کروڑ دفعہ بھی ناراض کر لو، فرض کو یا اللہ معاف کر دے، تو 10 کروڑویں دفعہ بھی اتنی خوشی سے معاف کرتا جتنا پہلی دفعہ معاف کیا۔ بس ایسا بھی کوئی کریم دیکھا؟ ذرا 4 دفعہ ماں کی نافرمانی کر کے دیکھو، چوتھی دفعہ گھر سے نکالے، نہیں نکال سکتی تو دوپٹے اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے گی۔ دیکھا نہیں ماں باپ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کی ایک دفعہ نافرمانی کی، توبہ کی کہ جاؤ معاف، پھر دوسری دفعہ نافرمانی کی، پھر توبہ کی، جاؤ معاف۔ ساری زندگی گزر گئی توبہ کرتے توڑتے، اللہ ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرتا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ کرتا۔ جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی آئے تو صحیح توبہ تو کرے میں معاف کروں، کوئی توبہ کو آئے تو صحیح کہ میں معاف کروں، تو بھائی اس کریم ذات کو ناراض نہ کرو جس نے در کھولے ہوئے ہیں کہ جب یہ توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں۔ قارون کا نام تو سنا ہے نا، کیسا بڑا مجرم تھا، جب زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو، وہ زمین کو کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی منتوں پر بھی نہ پسیجا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو رب قارون کو معاف کرنے کو تیار ہو پاکستان والوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کے نیچے تو قربانی بہت، 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں سے یہ محل تعمیر کیا گیا، ان کے خون سے اس کا گارا تیار کیا گیا، کتنے لاکھوں انسان بہہ گئے آگ اور خون کے دریا میں،
اور تب جا کر یہ ملک وجود میں آیا. اس کی تو بنیاد بڑی پاکیزہ ہے. یہ تو آیا نادان ہاتھوں میں ہے. ادھر ہم توبہ کریں, ادھر اللہ کا نظام بدل جائے گا. حکومتیں بدل کے دیکھا, سیاسی لوگ بدل کے دیکھا, فوجوں نے آ کے دیکھا, سیاسیوں نے آ کے دیکھا, ہر نتیجہ صفر رہا. ایک تجویز میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ توبہ کریں, میں توبہ کروں, اور لوگوں سے توبہ کروائیں, لوگوں کے پیچھے پھریں, ان سے توبہ کروائیں. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے نظام بدلتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ تم توبہ کرو, میں برکتوں کے در کھول دوں. تو بھائی اور نہیں تو آپ تو توبہ کریں گے, جو آیا بیٹھا ہے 1,500-2,000 کا مجمع, آپ تو توبہ کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی, کرتے ہو نا توبہ, اتنی تو میری مان لو. تمہیں ٹھیک ہے نا, کرتے نا سارے توبہ. آج کے بعد اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں چلیں گے. اور اتنی ایسے مردہ کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی پیسے کا مطالبہ کرنا. میں نے تو کبھی چندہ مانگی نہیں. کوئی یہاں وہ ٹوپی پھرتی تھی, میں نے وہ روک دی کہ یہ کیا بے حسی کا زمانہ ہے کہ مسجدوں کے لیے خیرات مانگی جاتی ہے. بس مسلمان بڑا بخیل ہو گیا. بخل اور جنت کا جوڑ ہی کوئی. ہر مسجد میں جھولی چل رہی. کیوں؟ وہ مجبور ہیں, لوگ دیتی. اپنی ذات پہ لاکھوں خرچ کر رہے جا رہے ہیں, لاکھوں لگائے جا رہے ہیں. کسی غریب کو دینا پڑ جائے دل بند. تو بھائیو یہ تو بیچ میں بات ایسے آ گئی, کوئی آپ یہ نہ سمجھے گا میں اپنے لیے چندہ مانگ رہا ہوں, لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. ہم تو مری مری مرغی میاں جی کے نام, اب جو بچ گیا اس کے لیے بھی فریج بنا دیے, کل بھی یہی کھائیں گے, غریب کو نہیں دینا. فریزر بھی بنا لیے کہ اس میں بھی رکھیں گے. جو گل سڑ جائے چلو جو کام کرنے والی اس کو دے دو, جو نہیں بیچارے کام کریں یہ اس کو, جو گل گیا جس میں بدبو بڑھ کے چاہیے اس کو دے دو. سخی بنو, مسجدوں پر بھی خرچ کرو, غریبوں پر بھی خرچ کرو. یہ کیا ہوا جھوڑیاں چل رہی ہیں. اتنی قساوت قلبی. غریب کے بچے ماں کی خشک چھاتی سے لگ کے بھوک سے روتے روتے سو جائیں, مالدار کے بچے امریکہ سیر کرنے جائیں. آسمان کیوں نہیں پھٹا, زمین نے کیوں نہیں نگل لیا. اس قدر نماز پڑھنے والے 100 میں 5 ہیں, 95 نہیں پڑھتے, 5 پڑھتے ہیں. زکات دینے والا 100 میں 1 بھی نہیں ہے. 1000 میں جا کر بھی 1 نظر نہیں آ رہا. 10,000 میں جا کر کوئی 1 آدمی نظر آتا ہے, 2 آدمی جو زکات دینے والا. زکات ختم ہو چکی. اور زکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لگاؤ اللہ کے نام پر بے اموالکم وانفسکم. بھائیو خلقت بڑی مجبور ہے, جاؤ لوگوں کے گھر تلاش کر کر کے اللہ کے نام پہ دو. زکات کے علاوہ دینا سیکھو, اللہ آپ کے دروازے کھول دے گا. اللہ کی قسم اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اپنے بچوں کو سخاوت سکھاؤ. اپنے بچوں کو بنیا بنا رہے ہیں کہ تیرا اکاؤنٹ کھول دیا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرایا کر, تیرے پاس بھی بڑے پیسے ہو جائیں گے جب تو بڑا ہوگا. پہلے دن سے اس کو محاشا بنا دیا, ابنیا بنا کے رکھ دیا. بچوں کو خرچ کرنا سکھاؤ, خدمت کرنا سکھاؤ. ہمارے دیہاتوں میں دین تو نہیں تھا, لیکن پرانی روایات تھیں, وہ اب ٹی وی نے وہ بھی ختم کر دی. جہاں سڑک گئی, جہاں بجلی گئی, وہاں بے حیائی بھی گئی, وہاں فحاشی بھی گئی, اور ساری عزتیں وہ جا کر دریائے راوی میں ڈوب گئی, چرام میں ڈوب گئی, جہلم میں ڈوب گئی, سندھ میں ڈوب گئی. ساری تہذیب ہماری لے گیا مغرب. پیسوں کی کمی پہ رو رہے, جو تہذیب مٹ گئی اس پہ روتا ہی کوئی. پاکستان مقروض ہو گیا, مقروض ہو گیا, ہو گیا تو کبھی مقروض ہونے سے بھی کوئی ملک تباہ ہوا. ارے نسلوں کی بربادی سے ملک تباہ ہوتے ہیں. اس پہ بیٹھ کے ہم روئیں کہ ہماری نسل برباد ہو گئی. تو ہمارے والد صاحب حالانکہ کوئی زیادہ دین نہیں تھے, لیکن پرانی تہذیب تھی. وہ زمانہ تھا سڑکیں نہیں تھی, لوگ پیدل چلتے تھے گھوڑوں اونٹوں پہ. 10-10, 20-20 آدمی ہمارے ڈیرے میں مہمان ہوتے تھے, ملنے والا کوئی نہیں. رات کو گزروانا راہی کا جی رات پہ گئی, آ جاؤ بسم اللہ. ڈیرے کھلے ہوتے تھے, آؤ بھائی بیٹھو بھائی. مہمان ہوتے تھے تو والد صاحب مرحوم مجھے کہتے جا پرانے آنو روٹی کھوا. نوکر موجود ہیں, مجھے حکم ہوتا تھا جا تو آپ کھوا. میں اپنے ہاتھوں سے روٹی اٹھا کے لے جاتا تھا. یہ ہمارے باپ کا
میرے اوپر احسان ہے. جگہ جاؤ کھانا کھلاؤ. ہمارے پاس دین نہیں تھا لیکن کچھ تہذیب تھی پرانی، تو وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی. خرچ کرنا سیکھو، اللہ کے نام پہ دینا سیکھو. اس سے بھی توبہ کرو کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اس سے بھی توبہ کرو. ایک گانے کی محفل پہ لاکھوں روپے لوگ لوٹا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہے. جب ناراض ہوتا ہے حکومت نااہلوں کو دیتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہے. بھائیو اللہ کے نام پہ لگانا بھی سیکھو. ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا تو رات کو اس کو، ہمارے یہاں دستور ہے دودھ کھانے کے بعد سوتے ہوئے مہمان کو دودھ ہے، تو ہمارا وہ نوکر لے گیا دودھ ڈیرے میں. تو وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیتا. گلاس آج کے سائز سے بخیل بھی لوگ، گلاس بھی بخیل، لوگ بھی بخیل. گلاسوں کے سائز چھوٹے ہو گئے، دل چھوٹے ہوئے، سائز بھی چھوٹے ہو. وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیتا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، دو تو ود پیواں بے غیرت بنا تے دو نال گزارا کوئی نہیں ہوندا. گلاسیاں آگے گلاس تو مک گئے، الگ جڑے گلاس ہوندے ہکو پیندے سے سائے ہو جاندا ہے. یہ ایڈیاں گلاسیاں اے دو نال تک بننا کوئی نہیں. میں پتر بے غیرت نہیں کھوانا چاہتا، جا لے جا میں نہیں پیندا. پیالیوں کے سائز گھٹ گئے، گلاسوں کے سائز گھٹ گئے. اپنے اوپر خرچ. ہمارے ایک ذمہ دار تھے، بڑے اللہ نے رزق دیا تھا، ایک جوڑا گرمی کا ایک سردی کا. ایک دن کسی نے کہا چاچا کوئی اپنے واسطے بھی تو خرچ کیتا کر، کوئی سوال ہے واہ جوڑے چھوڑے. وہ کہنے لگا پتر جس لئے اپنے جوڑے بڑھاون تے لگ جاویے نا، مڑ غریباں تے خرچ کرن تے دل نہیں کرتا. جب آدمی اپنے آپ کو لگ جاتا ہے نا سنوارنے میں، پھر غریب کی آہ سنائی نہیں دیتی، غریب کے بچوں کی چہرے کی زردی دکھائی نہیں دیتی، ان کی آہیں سنائی نہیں دیتی. وہ آہیں جو عرش کو ہلا دیں، جو فرشتوں کو رلا دیں، اس انسان پہ ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جن کے آنسو جو آنکھوں ہی میں بلک بلک کے خشک ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جو فرشتے رو پڑے جن معصوم بچوں کے رونے پر. لیکن انسان جب پتھر بنتا ہے تو ان کا رونا بھی اسے کچھ نہیں رلا. پتہ نہیں کس دیش کے انسان ہیں، یہ کون سی جدید تہذیب ہے، یہ کون سی نئی تہذیب ہے جس نے اپنی ذات کا غلام بنا دیا. تو خل بھی کبھی اکٹھا ہوا، سخی ہوتا ہے مسلمان. کہ بھائیو ایسے میں تو بات ختم کر رہا تھا لیکن یہ بیچ میں سے ایک بات آ گئی، ضرورت کی ہے، بخل کا زمانہ ہے. زکات سے آگے کی بات تو تب کروں جب کوئی زکات دینے والا ہو. زکات نہیں دیتے تو زکات سے آگے کی کیا کہوں. تو اللہ کے نام پر میرے بھائیو، علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا عید آ رہی کل، گھر میں کچھ نہیں کچھ لاؤ تو صحیح. تو اس کے ہاں گئے، کہنے لگے کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہو تو دے دیں. تو میں 4000 درہم پڑے تو اس نے پوری تھیلی اٹھا کے ان کو دے دی. واقعی بڑے سخی گزرے ہیں، بڑے سخی گزرے ہیں. اکثر سخاوت کی وجہ سے تنگی آ جاتی تھی. تو گھر میں آ کے پیسے رکھے کہ دستک ہوئی، دیکھا تو دوست کھڑا ہوا. کیسے کہا جی عید آ رہی ہے کچھ نہیں کچھ ہو تو دے دیں. بیوی سے کہنے لگے کیا کیا جائے، دوست آیا کھڑا ہے، آدھے اس کو دے دوں آدھے رکھ لوں. تو بیوی نے کہا بڑے بخیل آدمی آپ، اور اس کے آپ کے دوست نے تو آپ کو تھیلی پوری اٹھا کے دے دی، اور آپ کا دوست آیا تو آپ آدھے آدھے کر رہے ہیں. دے دو اللہ کے بھروسے پر، ہمارا اللہ وارث ہے. تو آج کل کی تو عورتیں 2 قدم آگے بخیل ہیں، سارا اٹھا کے اس کو دے دیا. یہ جو پہلا دوست تھا اس تیسرے آدمی کے پاس گیا. یہ تینوں آپس میں اکٹھے دوست تھے. ان سے کہا تھا یہ کو پیسے پوچھے ہوں تو دے دو کل عید ہے گھر. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو تھیلی میرے والی ہے، یہ ادھر کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو میں نے واقدی کو دی تھی، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا میں نے جا کر واقدی سے لی ہے. واقدی کے پاس تشریف لائے، حضرت یہ تھیلی تو میں نے آپ کو دی تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ وہ کہنے لگا میں نے اس کو دی تھی، تیرے پاس کیسے چلی گئی؟ پھر یہ عقدہ کھلا کہ ایک دوسرے پر قربان کرتے گئے. یہ واقعہ وزیر کو پتہ چلا، بنو عباس کے مامون رشید کے دور کا یہ واقعہ ہے. تو اس نے 10,000 دینار اس نے بھیجے اور کہا کہ یہ 2,000 تو تین ہزار آپ تینوں لے لیں، اور
3000 کٹھے آپ کی بیگم کو، واقعی کی بیگم کو، کہ جنہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا اور اپنے خامن کو سب کچھ لگانے کا حکم دیا۔ تو بھائی آج بخل کا دور ہے، مسجدوں والے جھولیاں لے کے چل رہے ہیں، تو بھائی بخل سے بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا، اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں۔ نکلو گے اللہ چمکائے گا، پھرو گے اللہ چمکائے گا، صفات والے پھریں گے دین چلے گا۔ آج برے انسان پھر رہے ہیں، گھر گھر میں رقص کی محفلیں قائم ہوگی۔ جب اچھے انسان پھریں گے تو اللہ گھر گھر میں خیر کے نقشے قائم فرمائے گا۔ اللہ ہمیں